حي على الفلاح. ہمیں پروانے تیرے، ہمیں پروانے تیرے، شمع ضیا بار فلاح ہے ہمالا سے بھی اونچا میرا مینار فلاح، مصدر کلمہ حق ہے در و دیوار فلاح، ہمیں پروانے تیرے، ہمیں پروانے تیرے، شمع ضیا بار فلاح ہے ہمالا سے بھی اونچا میرا مینار فلاح، اے کہ ذروں میں تیری بوئی ابیزاں میں سجود، برطواف گن تیری محراب میں انوار وجود، مفت ہاتھ آئے ہیں مستوں کو یہاں جام شہود، ہمیں پروانے تیرے، ہمیں پروانے تیرے، شمع ضیا بار فلاح ہے ہمالا سے بھی اونچا میرا مینار فلاح، نازلے ہم کو کہ ہم تیرے جگر بندے ہوئے، اہل صوفہ کی طرح ہم بھی رضمند ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آج ہم شعبہ حفظ کے ایک ونگ کی افتتاحی تقریب میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جامعۃ الفلاح میں شعبہ حفظ کے قیام کو 50 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے۔ سب سے پہلے جب شعبہ حفظ قائم ہوا تو مسجد سے جنوب کی جانب مودودی منزل کا جو نیچے کا کمرہ ہے، جو آج کل فیملی کوارٹر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، وہاں شعبہ حفظ قائم ہوا۔ اس کے بعد بوقت ضرورت مسجد میں یہ شعبہ چلتا رہا، اور تقریباً 15-20 سال قبل شعبہ حفظ کے لیے اس عمارت کی تعمیر کا آغاز ہوا، اور دھیرے دھیرے اہل خیر حضرات کے تعاون اور ذمہ داران جامعہ کی کوششوں سے اس عمارت کی تکمیل ہوئی۔ آج اس کے ایک ونگ بیت الحمد اور اس کے صدر دروازے باب الحمد کی افتتاحی تقریب ہے۔ اس کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں عزیزم عفان احمد متعلم جامعۃ الفلاح سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید سے اس تقریب کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما كان لنفس إلا
كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائے تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے، دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست رہے اور نہ دبے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے۔ وہ یہی کہتے رہے، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے انہیں بھی معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آخرت کا بھی ثواب دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد افتتاحی اور تعارفی کلمات کے لیے میں دعوت دیتا ہوں صدر شعبہ حفظ جناب قاری محمد شاکر قاسمی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی افتتاحی تقریب باب الحمد و بیت الحمد کا افتتاح، جس میں مہمان خصوصی محترم جناب مصطفیٰ فاروق صاحب رکن شورا جامعۃ الفلاح، محترم ناظم جامعہ مولانا محمد طاہر مدنی صاحب، محترم محتمم تعلیم و تربیت ڈاکٹر جاوید سلطان فلاحی صاحب، محترم نائب ناظم جامعہ ڈاکٹر محمد عمیر صاحب و دیگر ذمہ داران جامعہ، طلبہ اسید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے
شعبہ حفظ کے تعارف کے لیے حکم ہوا ہے۔ آپ حضرات کو بتا دوں، شعبہ حفظ کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ شعبہ حفظ ہر اعتبار سے، چاہے وہ تعلیمی اعتبار سے ہو، چاہے وہ تعمیری اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے آج محتاج تعارف نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس میں ہر طرح کی محنت کی تعلیم کی ترقی کے لیے اور تعمیری ترقی کے لیے۔ خاص طور پر ہمارے محتمم صاحب کی بڑی محنت اور کاوش رہی، جس کے نتیجے میں شعبہ حفظ میں نیا تعلیمی نظام شروع ہوا۔ آپ حضرات کو باخبر کر دوں کہ شعبہ حفظ میں تعلیمی نظام جو ہے، اس وقت شعبہ حفظ میں موجودہ طلبہ کی تعداد تقریباً 150 ہے، جس میں 100 سے زائد طلبہ ہاسٹل اور بورڈنگ میں رہتے ہیں، اور تقریباً 40 ایسے طلبہ ہیں جو ہر تعلیمی اوقات میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح شعبہ حفظ میں 8 اساتذہ ہیں، ایک چھوٹی سی لائبریری ہے، اور شعبہ حفظ میں کے تعلیمی اوقات کچھ اس طرح ہیں کہ اس وقت فجر سے پہلے 30 سے 40 منٹ تک تمام طلباء کو پڑھنے کی ہدایت کی جاتی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد دعا اور ورزش ہوتی ہے۔ اس کے بعد 2 گھنٹہ مسلسل تعلیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد 1.5 گھنٹے کا وقفہ دیا جاتا ہے، جس میں تمام طلبہ ناشتہ، غسل وغیرہ سے فارغ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو تعلیم شروع ہوتی ہے وہ ظہر تک چلتی ہے۔ ظہر کے بعد کچھ آرام کرنے کے بعد حفظ ششم، حفظ ہفتم کی مضامین کی کلاسیں شروع ہوتی ہیں، جو عصر کی نماز سے قبل تک چلتی ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد تفریح، کھیل اور دیگر ضروریات کے لیے موقع دیا جاتا ہے، اور عصر کے بعد لائبریری بھی کھولی جاتی ہے، جس سے طلبہ استفادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی اذان سے 10 منٹ تک تعلیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد بچے کھانا کھاتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ تعلیم ہوتی ہے، جس میں حفظ ہشتم کے بچے مضامین کی کلاسیں پڑھتے ہیں، اور باقی بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارے شعبہ حفظ کا نظام، مختصر سا تعارف۔ اور اسی طرح شعبہ حفظ میں تعمیر کا جو انتظام کیا گیا ہے بہت ہی بہتر۔ نیچے وضو خانہ، بیت الخلا، اسی طرح غسل خانہ، اوپر بھی عمدہ ٹائل کے ساتھ وضو خانہ، غسل خانہ اور لائٹنگ، ٹھنڈے گرم پانی کا نظم، اور طلباء کی سہولت کے لیے فجر کی نماز سے پہلے جو تعلیم ہوتی ہے اس کے لیے خاص طور سے انورٹر کا نظم کیا گیا ہے، جس میں ہمارے اہل خیر حضرات کا خاص تعاون رہا، اور محترم ناظم جامعہ مولانا محمد طاہر بندی صاحب کی خاص توجہ اور دلچسپی رہی۔ اسی طرح ڈاکٹر محمد افضل فلاحی صاحب کی مسلسل نگرانی اور محنت، محترم ڈاکٹر ابو شامہ صاحب کی
خاص توجہ اور دیگر ذمہ داران جامعہ کی خاص دلچسپی رہی، جو اس وقت شعبہ حفظ تعمیری اعتبار سے ترقی پذیر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے دونوں یعنی تعلیمی ترقی بھی اور تعمیری ترقی ہر طرح سے نوازے، اور اس تعلیمی نظام کو دائم اور قائم رہے۔ میں اسی مختصر تعارف کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ شعبہ حفظ کے نظام اور اس سے متعلق چیزوں کے تفصیلی تعارف کے بعد اب ہم مہمان خصوصی جناب مجتبیٰ فاروق صاحب رکن مجلس شورا جامعۃ الفلاح سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم مولانا طاہر مدنی صاحب ناظم جامعہ، محترم جاوید سلطان صاحب، انتظامیہ کے سبھی ذمہ داران، ڈاکٹر عمیر صاحب، افضل صاحب، گوشامہ صاحب، ماں عمران صاحب، اور تمامی اساتذہ کرام اور نوجوان طلبہ کرام، میرے لیے سعادت ہے کہ اس پروگرام میں کچھ گزارشات رکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں آپ کو کوئی نصیحت کر سکوں گا، لیکن کچھ گزارشات سے پہلے اپنے ان طلبہ کو جو حفظ کے ہیں اور ان کے متعلق اساتذہ کو ضرور مبارکباد دوں گا، اس لیے کہ یہ شرف، قرآن کے حفظ کا شرف، یہ اللہ کی آپ پر ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے، اور اس اعتبار سے آپ جتنے خوش نصیب ہیں اتنے خوش نصیب ہم نہیں ہیں۔ تو ہمارے پاس وہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہم کو اس کی محرومی کا احساس ہے، اور اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو اس کے نوازنے والوں کو اور اسے استفادہ کرنے والوں ہر دو کو ہم پھر سے مبارکباد دیں گے، اس احساس کے ساتھ کہ میں کوئی ایسے سوچ کر آیا نہیں تھا کہ یہاں پر اس نوعیت کی تقریب ہوگی اور کچھ اظہار کرنا ہوگا، لیکن بیٹھے بیٹھے جو خیال ہوا تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت یاد آئی کہ ابتدائی وحی کے بعد جب وحی کا سلسلہ رکا، ہمارے شارحین حدیث یا اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین تھے، بہت اضطراب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے اگر اس قرآن کا جو تعلق بنا ہے اللہ سے، یہ اگر ایسے ہی ٹوٹ جاتا ہے تو پھر زندگی کی معنویت کیا ہے۔ اور وہ کیفیت بہت تکلیف دہ کیفیت گزری، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تسلی فرمائی اور فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، اللہ آپ کو نوازے گا، جو بعثت آخری نبی کے آپ کو نوازا جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سیراب ہوتے رہے، اور نہ صرف سیراب ہوئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہی آیات کی روشنی میں، اسی قرآن کی روشنی میں، اسی تعلیمات کی روشنی میں جو تصور دیا ہے وہ بہت ہی غیر معمولی تصور ہے، بہت ڈائنامک تصور ہے۔ اور میں مختلف موقعوں سے اپنا اشکال رکھتا آ رہا ہوں ہمارے اساتذہ سے، ہمارے بزرگوں سے، کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، اور نہ صرف پیش فرمایا بلکہ اسی قرآن پر
جن لوگوں کو کی تربیت کی، تعلیم دی، استوار کیا، تو چند دہائیوں میں وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی کہ اگر تم اس کو مان لو، یعنی اس کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر تم اگر عمل پیرا ہو جاؤ، تو عرب پر تمہاری حکمرانی ہوگی، اور عرب کی حکمرانی بھی اتنی طاقتور حکمرانی ہوگی کہ عجم باج گزار ہوگا۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ خواب ہے اور ایسا دعویٰ ہے جس کی کوئی تصدیق نہ ہوگی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت ہوئے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہی یتیم ہوئے تھے، یسیر بھی ہو گئے، وہ سہارے بھی جاتے رہے، مکہ کی زندگی کتنی ٹف تھی وہ بھی آپ کے علم میں ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے مکہ میں رہنے نہیں دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور ہو کر ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا۔ لیکن وہ کیا طاقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ مدنی دور کے بعد جب اپنی مشن کو تمام کیا تو مورخین نے لکھا ہے کہ مدینہ میں اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تسلط 12 لاکھ اسکوائر مائل کی اسٹیٹ تھی، بہت بڑا ملک تھا جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریاست قائم کر چکے تھے۔ اور وہ دور بھی وہ دور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کسی مکتب کا ناظم یا کسی مدرسے کا ناظم بنا کر نہیں بھیجے تھے تنہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو صوبہ جات کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے کہ اب تم فلاں صوبے کے گورنر ہو۔ میں اس تمہید سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی کتاب کی برکت تھی جس نے سے اللہ نے اتنی عزت دی تھی، اور وہ کتاب تو اللہ کے رسول پر جستہ جستہ اتری تھی۔ آپ کو اللہ کا شکر یہ ہے کہ مکمل طور پر حاصل ہے، لیکن اس کے وہ کون سے رموز ہیں جو اس کے جاننے والوں کو عزت کے اونچے مقام پر پہنچاتے ہیں، اور وہ کون سی کمی ہے جس سے کہ ہم جو ہے سچر ہو کر رہ گئے ہیں، اور اس کے حاملین سے یہ ملک کے لوگ مکتی چاہتے ہیں، مسلم مکت معاشرہ چاہتے ہیں، جن کو زمین کا نمک ہونا چاہیے تھا، جن کو سماج کی ضرورت ہونا چاہیے تھا۔ اب ہمارا سماج اتنا پسندیدہ سماج نہیں رہا، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کہ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسی تھما گئے، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ یہ قرآن وہ رسی ہے کہ اس کا ایک سر اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے اور ایک ہمارے ہاتھ میں، تو یہ ٹوٹل سولوشن، ٹوٹل رہنمائی، ٹوٹل کنٹیکٹ اور لائف کنٹیکٹ ہی کا نام قرآن ہے۔ تو میں اسی درخواست کے ساتھ کہ ہم کو اس قرآن کی جستجو کرنی چاہیے جس میں وہ زندگی ہے، جس میں عزت ہے، جس میں غلبہ ہے، جس میں عدل ہے، جس میں انصاف ہے، جس میں آخرت کی بھی فلاح ہے۔ وہ نہیں ہونے سے حفاظ تو بہت ہوتے ہیں، لیکن حدیث میں ہے کہ ایسے بہت لوگ ملیں گے لیکن قرآن ان کا حلق سے نیچے نہیں اترا۔ تو وہ کیا سینس ہے کہ یہ قرآن حلق سے نیچے اترے؟ بہت سے ایسے حفاظ ہیں جو چونکہ عربی سے واقف نہیں ہیں، اس لیے جو اتنا شاندار بہترین لہن سے پڑھتے ہیں، لیکن ان کو خود نہیں معلوم کہ وہ کیا پڑھتے ہیں۔ تو اگر ان کو اس کی واقفیت نصیب نہیں ہوئی تو یہاں نوعیت نہیں ادارے کی کہ اس سے واقفیت نہ ہو، بلکہ یہاں کی جستجو ہوتی ہے کہ صرف حفظ نہ ہو بلکہ سمجھ بھی ہو۔ اسی طریقے سے وہ علماء اکرام کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے اس کا سینس تو لیا لیکن ہمارے پاس پورا قرآن حفظ نہیں ہے۔ تو دونوں کی اس کیفیت کے اضطراب کے حل کی جستجو ہم کو اس زندہ قرآن کی طرف لے جائے گی جو ہم پر نازل ہوگا۔ اس لیے میں نے جو آیت کا ٹکڑا پڑھا تو وہ یہی ہے کہ اللہ نے یہ کتاب جو نازل انزلنا الیکم کتاب، ہم پر جو نازل کیا گیا، تم پر جو نازل کیا، اس میں ہمارے اپنے تقاضے ہیں، ہمارے اپنی ضرورتیں ہیں،
ہماری اپنی ذمہ داریاں فی ذکرکم، اس میں کوئی آسمان اور زمین کے نیچے کے تقاضے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اپنے تقاضے ہیں۔ جیسے کچھ حالات ہوں ان حالات سے ابھرنے کا اس میں سلیقہ ہے، فن ہے، حکمت ہے، رہنمائی ہے، لیکن اس کی پیراگی کے لیے جتنا تیرنے کی ضرورت ہے شاید اس میں کہیں نہ کہیں ہم کم پڑتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا۔ تو کتاب کا حفظ کر لینا ہمارے لیے کفایت نہیں کرتا، ہم سب کو اس کی جستجو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی صاحب کتاب بنا دے، اور ہم پر یہ کتاب کا نزول ہوتا ہے تو انشاءاللہ ان برکتوں کا بھی نزول ہوگا جو اس کتاب کا ہم پر حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اسی دعا کے ساتھ کہ اتنا کشادہ اور وسیع اور خوشگوار ماحول شاید ہی حفظ کے لیے کسی ادارے کو میسر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی ان وسعتوں سے ہم سب کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً آپ کو، اور اللہ ایسے حفاظ تیار کرنے اور تیار ہونے کی توفیق اور سہولت بخشے جو اس کتاب کو اس زمانے کی ضرورت کے طور پر مستفید کرنے کے حامل ہوں۔ آپ سب کا شکریہ، خدا حافظ۔ مہمان خصوصی کے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے انتہائی قیمتی باتیں رکھی، اور اپنے عزیز طلباء سے امید رکھتے ہیں کہ آپ کی اس بات کو وہ گرہ باندھیں گے کہ قرآن مجید کو حفظ کرنے کے بعد قرآن کی زبان، عربی زبان کو سیکھیں گے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے اور اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اس کے بعد اختتامی کلمات کے لیے ناظم جامعہ جناب مولانا محمد طاہر مدنی صاحب سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مہمان خصوصی جناب مجتبیٰ فاروق صاحب، چیئرمین مرکزی تعلیمی بورڈ جماعت اسلامی ہند، محترم نائب ناظم جامعہ ڈاکٹر عمیر صاحب، محترم معتمد مال ڈاکٹر ابو شامہ صاحب، محترم محتمم تعلیم و تربیت ڈاکٹر جاوید سلطان فلاحی صاحب، محترم ڈاکٹر محمد افضل فلاحی صاحب، رکن شورا جامعۃ الفلاح جامعہ کے سینئر استاذ اور معاون محتمم برائے کلیت البنات محترم مولانا محمد عمران فلاحی صاحب، اساتذہ کرام، دیگر معزز حضرات اور عزیز طلبہ، یہ آج ہمارے لیے بہت خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ شعبہ حفظ کے ایک حصے کی تکمیل کے بعد ہم افتتاحی تقریب میں یہاں شریک ہیں۔ ادھر شعبہ حفظ میں جو ترقی ہو رہی ہے، ظاہری لحاظ سے بھی اور باطنی لحاظ سے بھی، تعمیرات کے لحاظ سے بھی اور تعلیم و تربیت کے لحاظ سے بھی، وہ بہت قابل قدر اور لائق تحسین ہے۔ محسنین کا خصوصی تعاون حاصل ہے، اور اس کے ساتھ محترم محتمم تعلیم و تربیت کی خصوصی توجہ سے شعبہ حفظ ایک نئے نظام کے تحت، جس میں 24 گھنٹے کا لائے عمل ہے، اس کے تحت چل رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کے بہت اچھے اثرات اور نتائج سامنے آئیں گے۔ پہلے کچھ شکایتیں رہی ہیں ہمارے شعبہ حفظ سے، لیکن امید ہے
کہ ان کا اب ازالہ ہوگا اور بہت اچھے انداز سے ہمارے عزیز طلبہ یہاں سے استفادہ کریں گے۔ جامعہ میں جو حفظ کا شعبہ ہے، جو حفظ کا تصور ہے، وہ عام اداروں سے کچھ الگ ہے۔ یہاں درجہ پنجم کے بعد حفظ میں داخلہ ہوتا ہے۔ حفظ کے ساتھ ساتھ مختلف مضامین کی بھی تعلیم ہوتی ہے اور طلبہ کو تیار کیا جاتا ہے کہ حفظ کی تکمیل کے بعد وہ شعبہ عربی میں منتقل ہو جائے تاکہ وہ حافظ بھی ہوں اور عالم بھی ہوں، قرآن کو اچھے انداز سے پڑھ بھی سکیں اور قرآن کی تفسیر بھی بیان کر سکیں، قرآن کا درس بھی دے سکیں۔ صرف حفظ پر اکتفا نہ کریں بلکہ حافظ کے ساتھ ساتھ عالم بھی بنیں تاکہ قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ٹھیک سے وہ ادا کر سکیں۔ قرآن یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہے، اور اس پر جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ رہنمائی کی کتاب ہے، اس کو قرآن مجید میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ کہیں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ زندگی ہے، یہ روح ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ کہیں اس کو نور کہا گیا ہے کہ یہ روشنی ہے، روشنی کا مرکز اور روشنی کا ذریعہ ہے۔ کہیں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ اللہ کی جانب سے آنے والی نصیحت ہے، یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، یہ ہدایت کا سامان ہے اور یہ سراسر رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ نازل کی ہے۔ یہ کتاب یہ ہماری سربلندی کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کی کنجی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو سربلندی سے ہمکنار کرتا ہے اور بہت سے لوگ ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ جو اس کا حق ادا کرتے ہیں وہ سربلند ہوتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں، اللہ کی تائید اور نصرت ان کو حاصل ہوتی ہے، اور جو اس کا حق نہیں ادا کرتے ہیں وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ اس کا حق یہ بھی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کا حق یہ بھی ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کا حق یہ بھی ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، اس کا حق یہ بھی ہے کہ اس کی آیتوں پر غور کیا جائے، اس کا حق یہ بھی ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارا جائے، اپنی زندگی کو ڈھالا جائے، اور اس کا حق یہ بھی ہے کہ اس کے پیغام کو عام کیا جائے اور اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا جائے، ساری انسانیت تک پہنچایا جائے۔ ہمارے اسلاف نے اس کا حق ادا کیا تو وہ سربلند ہوئے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ امت مسلمہ کی سربلندی تمسک بالقرآن میں ہے، اعتصام بالکتاب والسنہ میں ہے، اللہ کی کتاب کا حق ادا کرنے میں ہے، اور یہی مقصد ہے اس جامعہ کا، اس ادارے کا۔ یہ ادارہ ایسے افراد کو تیار کرنا چاہتا ہے جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہوں اور ان کے اندر دعوتی تڑپ ہو، اصلاح معاشرہ کا کام کریں، ایک طرف خود اسلامی اخلاق سے وہ متصف ہو اور دوسری طرف سماج کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح اور عام انسانوں تک اللہ کے پیغام کو عام کرنے کا کام کریں۔ یہ اس ادارے کا مقصد ہے، اس کے تمام شعبوں کا مقصد ہے۔ کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے وہ شعبہ ابتدائی ہو، ثانوی ہو، چاہے شعبہ حفظ ہو، اعلیٰ ہو، طلبہ کا شعبہ ہو، طالبات کا شعبہ ہو، ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی ہدف ہے کہ داعی تیار ہوں، اسلام کے علم بردار تیار ہوں،
اللہ کا پیغام عام کرنے والے تیار ہوں اور کشادہ دلی کے ساتھ، وسعت قلب و نظر کے ساتھ وہ معاشرے کی تعمیر اور سماج کی تعمیر کا کام کریں۔ شعبہ حفظ جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے، اس بات کی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جامعہ کا نمایاں ترین شعبہ ہوگا۔ اور میں اپنے عزیز طلبہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مواقع حاصل ہیں اور جس طرح سے لوگ متوجہ ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیے، اپنے اوقات کی قدر کیجیے، اپنے والدین کی تمناؤں کا لحاظ کیجیے۔ آپ کے سرپرستوں نے جس عظیم مقصد کو سامنے رکھ کر کے بھیجا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ آپ ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے۔ جو وقت ملا ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیجیے۔ اپنی تعلیم میں، اپنی تربیت میں آپ کے مشفق اساتذہ آپ کو جو ہدایات دیں اس کی پابندی کریں، آپ کے لیے جو نظام بنائیں آپ اس کی پابندی کریں۔ جو آدمی زندگی میں نظم اور ضبط کا پابند ہوتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اپنے وقت کو صحیح طور سے اگر استعمال کرنا ہے تو آپ نظم اور ضبط کا لحاظ کریں، وقت کو ضائع نہ کریں، وقت کو صحیح طریقے سے تعمیری انداز سے استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کے وقت میں بہت برکت ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ سب کو 24 گھنٹہ ملتا ہے، لیکن بعض لوگ اسی 24 گھنٹے کو 48 گھنٹہ بنا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح طور سے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے وقت کی قدر کیجئے اور پوری توجہ کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ تعلیم میں اپنا دل لگا کر کے اپنے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کیجئے، تاکہ آپ کے والدین کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں، آپ کے اساتذہ کو بھی خوشی ہو، منتظمین کو بھی خوشی ہو اور محسنین کو بھی خوشی ہو۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صرف حافظ قرآن نہ بنائے، عالم قرآن بھی بنائے اور قرآن کی عملی تصویر بنا دے۔ آپ چلتا پھرتا قرآن بن جائیں، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت وہ قرآنی تعلیمات کا آئینہ ہو، لوگوں کو آپ روشنی دکھانے والے بنیں، تو قرآن کی چلتی پھرتی تصویر بن جائے اور قرآن آپ کے اخلاق اور کردار کا حصہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں شعبہ حفظ کی کیفیت اور آج کی تقریب، اس میں بہت ہی خلوص کے ساتھ لوگوں نے حصہ لیا ہے، بڑی محنت کی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے، شرف قبولیت بخشے۔ یہاں کے اساتذہ نے بہت دلچسپی اور بہت شوق کے ساتھ آج کی اس تقریب کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر سے نوازے، محسنین کے لیے ان تمام خدمات کو صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آخر میں کلمات تشکر کے لیے محتمم تعلیم و تربیت جناب ڈاکٹر جاوید سلطان فلاحی صاحب سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظم جامعہ، نائب ناظم جامعہ، مہمان خصوصی، ارکان شورا، شعبہ جات کے ذمہ داران، شعبہ حفظ کے اساتذہ و دیگر اساتذہ کرام، شعبہ حفظ کے طلبہ و دیگر طلبہ عزیز، یہ ہم سب کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند مہینوں کے اندر شعبہ حفظ کو ہم اس بہتر صورتحال میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ ذہن میں خیالات
لانے والا وہی ہے، تدابیر لانے والا وہی ہے، اور اس کی توفیق شامل حال رہتی ہے تو خیالات عملی شکل میں سامنے آتے ہیں، تدابیر پر کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو میں اگر یہ کہوں کہ خواب ابھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا ہے، لیکن ہم اس راستے پر چل پڑے ہیں، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی ہے، آئندہ بھی اس کی توفیق سے ہم مزید کچھ بہتر کر سکیں گے۔ اللہم لک الحمد والشکر۔ اللہ کے شکر کے بعد میں سب سے پہلے مجلس تعلیمی اور اس کے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شعبہ حفظ کا جو نظام پیش کیا گیا اسے من وعن تعلیمی کمیٹی نے منظوری دی، اور اسی طرح سے میں شکر گزار ہوں جامعہ کی عاملہ اور ارکان شورا کا، جن کی مدد اور جن کا تعاون ہر قدم پر حاصل رہا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ عموماً جب کوئی طلب رکھی جاتی ہے مجلسوں میں تو وہاں یہ سمجھ کے چلا جاتا ہے کہ 60-70% اگر بات مان لی گئی تو گویا طلب رکھنے والا کامیاب ہو گیا۔ لیکن یہاں پر اگر میں یہ کہوں کہ جتنی باتیں اور جتنی طلب سامنے رکھی گئی، چاہے وہ جامعہ کی مختلف مجلسیں ہوں یا جامعہ کے ذمہ داران ہوں، میں اگر یہ کہوں ایک مثال بھی میرے سامنے ایسی نہیں ہے کہ شعبہ حفظ کے تئیں میں نے کوئی طلب رکھی ہو اور وہ طلب
سنی نہ گئی ہو. لہذا میں کہوں گا کہ عام طور سے شعبہ حفظ کی بہتری کی جو بات کہی جاتی ہے اس میں کریڈٹ محتمین تعلیم و تربیت کو لوگ دیتے ہیں. حالانکہ سچی بات یہ ہے جامعہ کا پورا سسٹم چاہے وہ مختلف مجالس ہوں، محترم ناظم جامعہ ہوں، محترم نائب ناظم جامعہ ہوں، معتمد مال ہوں، شعبہ حفظ کے اساتذہ ہوں، نگران اعلیٰ ہوں، بلکہ شعبہ حفظ کے طلبہ بھی. اگر ان سب کا تعاون حاصل نہ رہتا ایک فرد کے بس کی بات نہیں ہے. لہذا میں بات کہوں گا کہ جب بھی بات اگر اس شعبے کی تحسین کیا ہے، اس شعبے کی بہتری کیا ہے، اس شعبے کی ترقی کیا ہے، چاہے وہ ترقی ظاہری ہو یا معنوی، تو ان تمام لوگوں کو یاد کیا جائے، ورنہ اکیلے محتمم تعلیم و تربیت کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ شعبے کو اس طرح سے یعنی کر سکتا جس صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں. ایک بار پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس کی توفیق شامل حال رہی اور اس سے مزید توفیق مانگتا رہوں گا، اور اسی طرح سے ذمہ داران جامعہ سے گزارش کروں گا کہ ان کا تعاون اسی طرح سے حاصل رہے گا. انشاءاللہ ہم مزید اس کو بہتر کریں گے، مزید اچھی شکل میں نتائج سامنے آئیں گے، اور اگر جذبات نیک ہوں، خلوص ہو، تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو اپنے بندوں کو وسائل اور ذرائع کی شکل میں سامنے لے آتا ہے، جو اس کا بازو بنتے ہیں، جو اس کا ہاتھ پیر بنتے ہیں،
جو اس کے لیے طاقت فراہم کرتے ہیں، تو میں تمام ہی حضرات جن کا خاص طور سے میں نے نام لیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ ان کا تعاون اسی طرح سے حاصل رہے گا، اور اسی طرح سے شعبہ حفظ کے اساتذہ کرام کا خاص طور سے میں شکر گزار ہوں کہ جو بھی ان کو خطہ دیا گیا، جو بھی پلان دیا گیا، انہوں نے انتہائی محنت اور جانفشانی سے نافذ کرنے کی پوری کوشش کی۔ اسی طرح سے طلبہ شعبہ حفظ، اگر میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ وہی متاثر ہوئے اس نظام سے کہ اس سے پہلے 3-4 گھنٹہ پڑھنا پڑتا تھا ان کو باقاعدہ اساتذہ کی نگرانی میں، اور اب جیسا کہ محترم ناظم جامعہ نے اشارہ کیا، پورے 24 گھنٹے کا عمل ہے۔ ان کا ٹائم ٹیبل الگ، ان کے اٹھنے سونے جاگنے کا نظام الگ، ان کے کھانے کا ٹائم الگ، یعنی گویا ایک چھوٹی سی عمارت میں پوری دنیا ہے جس کے لیے مخصوص تعلیم اور تربیت کا نظام بنایا گیا ہے۔ تو اگر میں کہوں کہ سب سے زیادہ متاثر ہمارے طلبہ عزیز ہیں، تو میں ان کا شکر گزار اس معنی میں ہوں کہ انہوں نے بھی بھرپور انداز میں اس نظام کو قبول کیا، اور عام طور سے طلبہ پر جب یعنی کوئی ایسا نظام لایا جاتا ہے جس کو مشقت سے تعبیر کرتے ہیں، تو ایک طرح سے تمرد، بغاوت اور اناد کے رجحانات سامنے آتے ہیں۔ لیکن شعبہ حفظ کے طلبہ کے اندر میں نے یہ چیز پائی کہ کہیں سے کسی طرح کی شکایت یا کسی طرح کے مسائل ان کے سامنے نہیں آئے۔ صرف ایک طلب، ایک بار کچھ بڑے طلبہ نے رکھی، وہ طلب بھی کیا تھی کہ پہلے عشاء کی اذان سے 10 منٹ پہلے ان کی چھٹی ہو جاتی تھی کہ کھانا کھا لیں اور ضروریات سے فارغ ہو کر کے نماز کو چلے جائیں، اس لیے کہ پھر مسجد سے سیدھے ان کو کلاس روم میں آنا ہوتا تھا۔ تو ان کی طلب یہ تھی کہ صرف 5 منٹ بڑھا دیا جائے، یعنی 10 منٹ کے بجائے 15 منٹ کر دیا جائے، یعنی 24 گھنٹے کا معمول۔ اور طلب دیکھیے کتنی مختصر، ظاہر ہے اس کو فوراً مان لیا گیا۔ تو اس موقع پر میں سب سے اخیر میں شعبہ حفظ کے طلبہ عزیز کا بہت مشکور ہوں کہ ان کا بھرپور تعاون ہمیں حاصل رہا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں آئے تمام لوگوں پر اپنے فضل اور رحم کا سایہ رکھے، کہ قرآن کی محبت اور اس سے متعلق شعبے کے افتتاحی پروگرام میں وہ یہاں تشریف لے آئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔